السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ایم فائن اینڈ آئی ہوپ یو ول آلسو بی فائن۔ ہم نے اپنے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پریویس لیکچر میں مسٹر چپس کے چیپٹر نمبر 5 کی سمری اور اس کے تھیم پہ بات کی تھی، تو آج کے لیکچر میں آپ کے لیے چیپٹر نمبر 5 کے شارٹ کویسچنس لے کے آیا ہوں۔ آپ کے ہر شارٹ کویسچن کے نیچے اس کا آنسر دے دیا گیا ہے ایک لائن میں، اور اس کے نیچے اسی آنسر کے جو شارٹ پوائنٹس ہیں وہ بھی مینشن کر دیے گئے ہیں۔ تو آئیں وائٹ بورڈ پہ چلتے ہیں اور اپنے فرسٹ کویسچنس کو دیکھتے ہیں کہ چیپٹر نمبر 5 میں سے فرسٹ کویسچن کون سا ہے۔ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 5 میں فرسٹ کویسچن ہے، ہاؤ مچ واز پاپولر کیتھرائن ان بروک فیلڈ؟ کیتھرائن بروک فیلڈ میں کتنی زیادہ پاپولر تھی، یہ سوال ہے، اور اس کے آنسر میں ہے کہ کیتھرائن، پوائنٹ نمبر 1، کیتھرائن ڈومینیٹڈ بروک فیلڈ ایز شی ہیڈ چارم چپس۔ کیتھرائن نے تقریباً جادو کر دیا تھا پورے کے پورے اسکول پر، بروک فیلڈ اسکول پر، اور وہاں کے لوگوں پر وہ اتنا زیادہ چرچا اور مشہوری حاصل کر چکی تھی کہ ہر دل عزیز بن گئی تھی وہاں بروک فیلڈ میں ہر کسی کے لیے۔ تو اسی آنسر کے دوسرے پوائنٹس میں نے مینشن کیا کہ بوائز اینڈ ٹیچرز جو تھے وہ بھی، ان کے درمیان بھی شی واز ویری پاپولر بیکاز آف ہر ایٹیٹیوڈ اینڈ تھنکنگ اینڈ بیہیویئر، اور وائفز اینڈ ماسٹرز ور امپریسڈ، اور اس کی شخصیت کا جادو، اس کی شخصیت کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ بہت سے لوگوں کی بیویاں اور اساتذہ کرام جو تھے وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ تو اس طرح سے کیتھرائن بروک فیلڈ میں پاپولر ہوئی۔ ہمارا کویسچن نمبر 2 ہے، واٹ کائنڈ آف مین واز مسٹر چپس بیفور میرج؟ مسٹر چپس شادی سے پہلے کس قسم کا انسان تھا؟ اس کا ہم آنسر دیکھتے ہیں اور اس آنسر کے نیچے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اس کا آنسر ہے کہ مسٹر چپس واز اے ڈرائی اینڈ نیوٹرل پرسن۔ مسٹر چپس ایک خشک مزاج انسان تھا اور اپنی رائے دینے میں بڑے ریزرو قسم کے تھے، نیوٹرل قسم کا شخص تھا۔ یہ تھا اس کا ڈائریکٹلی آنسر، اور اس کے نیچے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس میں ہے، ہارڈ ورکنگ نیچر تھی مسٹر چپس کی، بہت زیادہ سخت محنت کرنے والے تھے، محنت سے آر محسوس نہیں کرتے تھے، ناٹ پاپولر لیکن مشہور نہیں تھے، ان کا چرچا جو تھا ہر دل عزیزی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور ناٹ انسپائرنگ، اور نہ ہی وہ اتنے زیادہ انسپائر کرنے والے اور متاثر کرنے والے اساتذہ کرام میں شامل تھے۔ ناظرین، تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم چلتے ہیں کویسچن نمبر 3 کی طرف۔ کویسچن نمبر 3 ہے، واٹ واز دی انفلوئنس آف کیتھرائن آن چپس؟ کیتھرائن نے مسٹر چپس کے اوپر کیا اثر ڈالا؟ آنسر دیکھتے ہیں۔ کیتھرائن میڈ ہم اے نیو مین۔ کیتھرائن نے مسٹر چپس کے اوپر جو اثر ڈالا وہ یہ تھا کہ مسٹر چپس کو اس نے ٹوٹلی ایک نیا انسان، ایک بہترین انسان، ایک نئی سوچ رکھنے والا انسان بنا دیا۔ سیکنڈ پوائنٹ میں ہے ایڈونچرس۔ مسٹر چپس کی فطرت اور اس کی زندگی اور اس کی شخصیت کو اس نے ایڈونچرس کر دیا، اس کی شخصیت میں اس نے مہم جوئی کا جوش پیدا کیا۔ اینڈ سینس آف ہیومر، اس کی جو مزاح کی حس تھی مسٹر چپس کی، اس کو تیز کر دیا، شارپنر کر دیا۔ اینڈ ڈسپلن امپرووڈ، اور اس کے ڈسپلن نے بھی بہت زیادہ بہتری جو تھی وہ آ گئی کیتھرائن کی وجہ سے۔ یہ تمام اس کے انفلوئنس میں شامل ہیں۔ اس نے براڈ مائنڈڈ بھی بنا دیا تھا مسٹر چپس کو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس کویسچن نمبر 4 ہے، ہاؤ ڈیڈ چپس گیٹ پاپولیرٹی آفٹر میرج؟ شادی کے بعد مسٹر چپس نے کیسے چرچا حاصل کیا بروک فیلڈ میں؟ تو اس کا آنسر ہے، ہی گینڈ پاپولیرٹی، مسٹر چپس نے چرچا حاصل کیا آن اکاؤنٹ آف کیتھرائن، کیتھرائن کی وجہ سے۔ اب اسی کویسچن کے آنسر کا یہ جو ڈائریکٹ میں نے ایک لائن میں آنسر آپ کو یہ دیا ہے کہ ہی گینڈ پاپولیرٹی آن اکاؤنٹ آف کیتھرائن، اس کے نیکسٹ پوائنٹس میں ہے کہ براڈ مائنڈڈ، اس نے پاپولیرٹی مسٹر چپس نے شادی کے بعد حاصل کی کیونکہ وہ براڈ مائنڈڈ ہو گئے، پہلے وہ نیرو مائنڈڈ تھے، پھر اس کے بعد لوڈ بائی ایوری ون، اور اس کے بعد ہر کسی کی نظر میں ایک محبت کا جذبہ پیدا ہو گیا مسٹر چپس کے لیے۔ یہ تھے براڈ مائنڈڈنیس، لو آف ایوری ون جو تھا، یہ بھی ان کی پاپولیرٹی میں وجہ بنا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے نمبر 5، ہاؤ ڈیڈ کیتھرائن پرسیوڈیڈ چپس فار دی میچ؟ کیتھرائن نے مسٹر چپس کو میچ کے لیے کیسے ترغیب دی، کیسے کنونس کیا، کیسے قائل کیا؟ اس کا ڈائریکٹ آنسر ہے،
she said, اس نے کہا, the boys are as important to England as to Brookfield. اس نے کہا کہ بروکفیلڈ اسکول کے بچے جو ہیں, اسٹوڈنٹس جو ہیں, وہ اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں بروکفیلڈ اسکول کے لیے جتنے کہ وہ انگلینڈ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. یہ تھا اس کا ڈائریکٹ آنسر. اس کے اب نیکسٹ پوائنٹس میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. چینج ان اولڈ آئیڈیاز. کیتھرائن نے مسٹر چپس کو اپنے اولڈ آئیڈیاز کو بدلنے کے لیے کہا کہ اپنے آئیڈیاز کو جو قدامت پسندی کے ہیں, پرانے ہیں, ان کو بدلیں اور ان آئیڈیاز کو بدل کے نئے خیالات اختیار کریں اور بچوں کو آپس میں میچ اور اس طرح کی اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں شامل ہونے کی پرمیشن دیں تاکہ وہ مل جل کے آگے بڑھ سکیں. تو یہ تھا اس کا آنسر. ڈیئر اسٹوڈنٹس, کویسچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس. کویسچن نمبر 6 ہے, وٹ ور دی ویوز آف چپس اباؤٹ پالیٹکس. یہ کویسچن ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ہے کہ مسٹر چپس کے سیاست کے بارے میں کیا تصورات تھے, کیا خیالات تھے. آنسر ہے اس کا, مسٹر چپس ریمین کنزرویٹو ان پالیٹکس. سیاسی نقطہ نظر سے یا سیاست میں مسٹر چپس کے جو خیالات تھے وہ ذرا قدامت پسند تھے, درمیانے لیول کے تھے, متوسط تھے. وہ زیادہ سیاست کی آزادی کو پسند نہیں کرتے تھے. سیاسی جو عروج ہوتا ہے یا سیاست میں جو انوالومنٹ ہوتی ہے وہ اس کو پسند نہیں تھی. اور یہ اس کا ڈائریکٹ آنسر ہو گیا. اس کے پوائنٹس میں ہے کیتھرائنس ریڈیکل اینڈ سوشلسٹک آئیڈیاز. کیتھرائن کے جو بڑے ہی روشن خیال اور معاشرتی اس کی باتیں تھیں, وہ بھی مسٹر چپس کو جو ہے وہ سیاست میں آزاد خیالی کی طرف نہیں لے کے آ سکیں. اور مسٹر چپس کیتھرائن کی جدوجہد میں, جس میں اس کے معاشرتی خیالات کہ معاشرے میں آزادی ہونی چاہیے, میل اور فیمیلز کو آزادانہ چلنا پھرنا چاہیے, اور ریڈیکل آئیڈیاز میں کہ پولیٹکس میں انسان کو آگے بڑھنا چاہیے, ہر طرح کے خیالات کو وقت کے ساتھ ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے. لیکن مسٹر چپس ان تمام خیالات کے باوجود اپنے آئیڈیاز میں کنزرویٹیو رہے, سیاست میں کنزرویٹیو رہے, یعنی درمیانے خیالات اور قدامت پسند خیالات کو کے قائل رہے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھا ہمارا آج کا مسٹر چپس کے شارٹ کویسچنس کا لیکچر. تو ہوپ فلی نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ وی ہیو سم تھنگ نیو فار یو. اب تک اپنا خیال رکھیں, دوسروں کو خوش رکھیں. اللہ حافظ.